آپ لوگ ایک کام کیجئے، صرف تھوڑی دیر کے لیے اپنی ان عادتوں کے بارے میں سوچئے جو آپ کو ناپسند ہیں۔ وہ عادتیں جن کو ختم کرنے کے بارے میں آپ بارہا کوششیں کر چکے ہیں، وہ عادتیں جن کو دہرانے کے بعد آپ ہر دفعہ اپنے آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ آپ اس قسم کا کوئی کام نہیں کریں گے، لیکن وقت آنے پہ آپ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتے اور پھر وہی کام کر گزرتے ہیں جو آپ نہیں کرنا چاہتے۔ اگر آپ کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے تو اس ویڈیو کے آخر تک جاتے جاتے آپ اچھی طرح سیکھ جائیں گے کہ بری عادتوں کو پوری اتھارٹی کے ساتھ کیسے چھوڑیں۔ اصل میں بری عادتیں آپ کی وقتی تسکین کا سبب بنتی ہیں، لیکن لمبی دوڑ میں ہمیشہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ ان عادتوں کی وجہ سے آپ اپنی ساری زندگی خراب کر بیٹھتے ہیں۔ یہ عادتیں آپ کا انتہائی قیمتی وقت ضائع کرنے کا سبب بنتی ہیں، اکثر آپ کی صحت کو خراب کرتی ہیں اور آپ کے خوابوں کے پورا ہونے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی عادتیں ڈالتی ہیں۔ تو یہ ویڈیو ایسی ہی عادتوں کو پہچاننے اور انہیں طریقے اور سلیقے کے ساتھ ختم کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ آپ اپنی جس عادت یا جن عادتوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں انہیں ذہن میں رکھیے گا اور یہ ویڈیو آخر تک دیکھیے گا۔ اس ویڈیو میں 4 سٹیپس ہیں جنہیں فالو کر کے آپ اپنی کسی بھی بری عادت کو چھوڑ سکیں گے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اصل میں بری عادتیں بننے کی 2 وجوہات جو سب سے زیادہ کامن ہیں، ان میں سے پہلی وجہ ذہنی دباؤ ہے اور دوسری وجہ آپ کا فارغ رہنا ہے۔ اسے آپ بوریت کا نام بھی دے سکتے ہیں، یعنی آپ کوئی بھی کام نہ ہونے کی وجہ سے بور ہو جاتے ہیں اور اس بوریت کو دور کرنے کے لیے آپ وہ کام کرتے ہیں جو آپ کے لیے انہیلدی ہوتے ہیں۔ اس طرح ذہنی دباؤ کو دور کرنے کے لیے یا یوں کہیے کہ وقتی طور پر اس ذہنی دباؤ سے چھٹکارا پانے کے لیے آپ کسی ایسی ایکٹیویٹی کا سہارا لیتے ہیں جو آپ کی توجہ ذہنی دباؤ سے ہٹا دے۔ اصل میں بری عادتیں آپ کے دماغ کے ریوارڈ سسٹم کو ہیک کر کے کام کرتی ہیں۔ کوئی بھی کام جس کے کرنے سے آپ کو تسکین ملتی ہے، وہ کام کرنے پہ آپ کا دماغ ایک کیمیکل جسے ڈوپامین کہتے ہیں ریلیز کرتا ہے۔ اس کیمیکل کا ریلیز آپ کے دماغ کو سب اوکے ہونے کا سگنل دیتا ہے، جس سے آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں۔ لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد آپ کو دوبارہ وہ کام کرنے یا اس بری عادت کو دہرانے کی طلب ہونے لگتی ہے جسے کرنے کے بعد آپ کو سکون ملا تھا۔ آپ کا دماغ اس پیٹرن کو بڑی آسانی کے ساتھ سیکھ جاتا ہے کہ فلاں کام کرنے کے بعد آپ کو سکون ملا تھا، اس لیے آپ کا دماغ آپ کو دوبارہ وہی کام کرنے پہ اکساتا ہے جسے کرنے کے بعد آپ کا دماغ ڈوپامین ریلیز کرتا ہے اور آپ کو تسکین ملتی ہے۔ اور جب آپ کا دل کوئی بری عادت دہرانے کے لیے مچلتا ہے تو آپ کے دماغ کا وہ حصہ جو لاجیکل چیزوں سے بحث کرتا ہے، یعنی فلاں چیز اچھی ہے اور فلاں چیز اچھی نہیں ہے، وہ حصہ آٹومیٹکلی سست ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا اور آپ وہی کام کر گزرتے ہیں جس سے بچنا چاہتے ہیں۔ تو ان بری عادتوں کے ٹریپ سے بچنے یا انہیں دہرانے سے باز رہنے کے لیے چند سٹیپس ہیں جنہیں فالو کرنے کے بعد آپ اپنی ان بری عادتوں کے جال میں گرنے سے بچ سکتے ہیں۔ سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے رویے پہ نظر رکھنی ہے، یعنی آپ نے ان باتوں حالات یا چیزوں کو نوٹ کرنا ہے جو آپ کو کوئی بری عادت دہرانے پہ اکساتی ہیں۔ ان باتوں حالات یا چیزوں کو ٹریگرز کا نام دیا جاتا ہے، جیسے جب آپ اداس ہوتے ہیں یا اپنی کسی خاص پریشانی کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ کا دل سگریٹ پینے کو کرتا ہے، یا اکثر اپنی فیس بک فیڈ کو نیچے سکرول کرتے ہوئے آپ کسی ایکٹریس کی پکچر کو دیکھتے ہیں تو آپ کا دل فلم دیکھنے کو کرتا ہے۔ تو اصل میں آپ کی جو بھی بری عادت ہے اسے دہرانے سے پہلے کوئی نہ کوئی شے آپ کو ٹریگر کرتی ہے، جس کے بعد آپ کے اندر اس کام کو کرنے کی طلب بڑک اٹھتی ہے۔ تو اصل میں آپ نے ان ٹریگرز کو آبزرو کرنا ہے تاکہ آئندہ آپ انہیں کنٹرول کر سکیں، یعنی آپ کسی بری عادت کو دہرانے سے پہلے ہی جان لیں کہ اب اس ٹریگر نے آپ پہ حملہ کیا ہے اور آپ اس کے جال میں نہیں گریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ وہ کام کرنے یا اس طرف جانے سے گریز کریں جہاں پہ آپ کو ان ٹریگرز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کی بری عادتوں کے پیچھے جو اصل وجہ ہے اسے منیمم کرنے کی کوشش کرنی ہے، یعنی اگر اس کی وجہ آپ کا ذہنی دباؤ ہے تو آپ جینون طور پر اپنے ذہنی دباؤ کی وجوہات پر غور کریں اور انہیں ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اگر اس کی وجہ آپ کی بوریت ہے تو پھر مصروف رہنے کے لیے کوئی پلاننگ کریں اور کسی ایسی عادت کو اپنائیں جو ہیلدی ہو۔ اصل میں بری عادتوں کو چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا جب تک کہ آپ ان عادتوں کی جگہ پہ کچھ اچھی عادتوں کو نہ اپنا لیں۔ جیسے جب آپ کا دل سگریٹ پینے کو کرے تو بجائے فارغ رہ کے سگریٹ کی ارج پہ قابو پانے کی بجائے آپ کوئی اور ایسا کام شروع کر دیں جو آپ کو دلچسپ لگتا ہو اور برا بھی نہ ہو۔ لیکن اگر آپ فارغ بھی رہیں اور اپنی بری عادت کو کنٹرول کرنے کے لیے کوشش بھی کرتے رہیں تو یقیناً 2-4 گھنٹوں میں آپ کی ہمت جواب دے جائے گی، لیکن اگر آپ اپنی بری عادت کی جگہ پہ کسی اچھی عادت کو ریپلیس کر دیں تو آپ کو آسانی رہے گی۔ تیسرا کام یہ ہے کہ آپ ان اپرچونٹیز کو کم سے کم کرنے کی کوشش کریں جو آپ کے بری عادتوں کو دہرانے کی راہ میں معاون ہوتی ہیں۔ جیسے اگر پڑھائی کے دوران آپ اپنا فون اٹھا کے سوشل میڈیا چیک کرنے لگتے ہیں، یا پھر کسی نوٹیفیکیشن کے آنے پہ آپ اپنے موبائل کے ساتھ کھیلنے لگتے ہیں اور اسی طرح روزانہ آپ کا ڈھیر سارا ٹائم ضائع ہو جاتا ہے، تو کوشش کریں کہ آپ پڑھائی شروع کرنے سے پہلے اپنے موبائل کو کسی دوسرے کمرے میں رکھ دیا کریں جہاں سے آپ کو موبائل لینے کے لیے اٹھ کے جانا پڑے۔
اصل میں اس صورت میں موبائل کا آپ کے پاس پڑا ہونا آپ کے لیے ایک ٹریگر کے طور پہ کام کرتا ہے۔ تو ایک تو آپ اس ٹریگر کو ختم کرنے کے لیے اپنے موبائل کو اپنے سے دور رکھ سکتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ آپ موبائل اٹھانے سے پہلے ہی اپنی اس ٹریگر کو پہچان جائیں کہ یہ ٹریگر اور اس پہ عمل کرنا آپ کے لیے اچھا نہیں ہے۔ چوتھا سٹیپ یہ ہے کہ کسی بھی بری عادت کو دہرانے سے پہلے اپنے دماغ کو حاضر رکھیے اور اپنے آپ سے پوچھیے کہ اس کام کے کرنے کا آپ کو فائدہ ہے یا نقصان ہے، اور پوری ایمانداری کے ساتھ جواب دیجیے۔ اپنی بری عادتوں کے نقصانات پہ غور کریں، ان کے بارے میں انٹرنیٹ پہ سرچ کریں، بلکہ ان بری عادتوں کے نقصانات کے ساتھ ساتھ ان فائدوں پہ بھی سرچ کریں جو آپ کو ان عادتوں سے باز رہنے پہ ہوں گے۔ ایک صفحہ لیں اور اس پہ اپنی ان بری عادتوں کے نقصانات اور فائدوں کو لکھ کے اپنے پاس رکھیں، اور اپنے آپ کو موٹیویٹ رکھنے کے لیے اس صفحے کو ایک دفعہ صبح ضرور پڑھیں۔ اس طرح دہرائی ہوتے رہنے سے آپ کو اپنی ان عادتوں کو کنٹرول کرنے میں مدد ملے گی۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ نئی عادتوں کو بنانا یا شروع کرنا آپ کے کنٹرول میں ہوتا ہے، اور جب یہ عادتیں بن جاتی ہیں تو پھر آپ ان کے کنٹرول میں آ جاتے ہیں۔ کوئی بھی بندہ جو سگریٹ یا چرس پینے کا عادی ہے، اس نے اپنی مرضی سے پہلا سگریٹ پینے کا فیصلہ کیا تھا۔ یقیناً اس نے سوچا ہوگا کہ یہ اینڈ ہے یا جب وہ چاہے گا چھوڑ دے گا، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، بلکہ کئی عادتوں کو چھوڑنے کے لیے آپ کو باقاعدہ پروفیشنل ہیلپ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور جن عادتوں کو آپ خود چھوڑنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک دفعہ پھر دہرا دوں کہ اگر آپ اپنی ان عادتوں کو چھوڑنے کے بجائے ان عادتوں کو اپنی کچھ اور اچھی اور ہیلدی عادتوں کے ساتھ ریپلیس کریں گے تو آپ کو آسانی رہے گی، ورنہ زیادہ چانسز ہیں کہ آپ اپنی اسی پرانی اور بری عادت کے لیے گر پڑیں گے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر آپ ان عادتوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں جو معاشرے میں آپ کا امیج تباہ کر کے چھوڑتی ہیں تو اس وقت اسکرین پہ ایک ویڈیو کا لنک موجود ہے، کلک کر لیجئے، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ خدا حافظ۔